بلند صلوات نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے خیبری، عظمت زہرا سلام اللہ علیہا پر بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق سیدنا و شفیعنا و ہادی نبینا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وقتلتہم وآتشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک فی کتابہ المبین هو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ واجب الاحترام معزز سامعین، یہ شرف ہے بہت بڑا ہمارے لیے کہ ہم آپ لوگوں کے درمیان آئیں، اور بے شک یہ در امام حسین مظلوم ہے۔ یہاں پر علم بھی عزت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں کچھ دیا جائے تو عزت کے ساتھ دیا جائے۔ حکومتیں ہیں اعلان کرتی ہیں کہ صاحب وہ غریبوں میں اناج بانٹ دیا جائے، اس کا مطلب حکومت پہلے یہ اقرار کرتی ہے کہ آپ غریب ہیں۔ حکومت کا یہ اعلان کہ غریبوں میں یہ چیز تقسیم کر دی جائے، اس کا مطلب حکومت آپ کو غریب مان رہی ہے، اقرار کر رہی ہے کہ آپ غریب ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ لیکن یہ در امام حسین علیہ السلام ہے، یہاں فقیر بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہے، یہاں بادشاہ بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہے، اور عزت کے ساتھ ادا ہو جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یا دوسرے درسگاہوں میں آپ جائیے، کالج وغیرہ میں سب لوگ گئے ہوں گے، اسکول کالج میں، تو وہاں پر ٹیچر جب کلاس میں آتا ہے بچوں سے کہتا ہے کہ میں آج تم کو یہ چیپٹر پڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب وہ آپ کو جاہل تسلیم کر رہا ہے کہ آپ جاہل ہیں، میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ آپ جاہل ہیں، میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، کتنا ہی بڑا عالم خطیب ہو، وہ مجمع سے یہ کہتا ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اتنی عزت کے ساتھ علم کہیں نہیں ملتا جو در امام حسین پہ ملتا ہے۔ ایک صلوات اور بھیج دیا آپ حضرات محمد والے۔ عزیزان محترم، اتنا خلوص سے آپ لوگ سنتے ہیں، یقیناً یہ دعائے شہزادی
ہے، اور ہم لوگ تو کہتے ہیں اس بات کو کہ ہم آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو آگ پانی والے ہوں گے، لیکن ہم لوگ خاص لوگ ہیں جو اللہ کی خاص مخلوق ہیں۔ بہرحال میں نے آیت تطہیر کی تلاوت اس مجلس میں تلاوت کی ہے، اس کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیے آج کے زمانے میں بڑا فتنہ پھیل رہا ہے۔ ایک وہ ملعون ہے کوئی جس کو حافظ اسلامی کہتے ہیں، اس نے جو ہے ایک صحافت کا ایک کالم لکھا اور اس میں اس نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی۔ وہ حافظ ہو، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ کچھ لوگ صرف اسلام لائے، ایمان نہیں لائے، اور ایمان ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ رسول کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے معنی ہے ذات امیر المومنین علیہ السلام۔ تو جب ذات امیر المومنین ایمان ہے تو وہ کتنا ہی حافظ ہو جائے لیکن وہ گلے میں اٹکا ہوا ہے۔ اور اگر وہ قرآن پڑھ لیتا صحیح سے تو اس میں آیت تطہیر میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو سے رجس کو دور رکھا ہے، یعنی اہل بیت کو رجس سے دور نہیں رکھا بلکہ رجس کو ان سے دور رکھا ہے، اور اتنا دور ہے کہ جتنا دور رکھنے کا حق ہے۔ اب معاملہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ لوگ، چونکہ جتنا علم ہے اتنی گفتگو ہوتی ہے، اور جو ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن مجید میں جو ترجمے ہیں، اور میرے خیال سے تمام علماء سے لے کے فقیہ جتنے بھی ہیں وہ بھی ابھی تک متفق نہیں ہیں، مہر نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ ہوا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ قرآن کا جو ترجمہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مہر نہیں لگا سکتا۔ اب رجس کے معنی لیے کہ صاحب نجاست کو دور رکھا، رجس سے معنی ہے نجاست کو دور رکھا۔ اب اگر نجاست اس کے معنی لیے جائیں تو نجاست میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کون سی نجاست؟ خشک نجاست ہے کہ تر نجاست ہے؟ بھئی کون سی نجاست کو دور رکھا ہے؟ بھئی آپ دیکھیے کہ ہم جیسے مسلمانوں کا، مومنین کا خون بدن سے نکلنے کے بعد نجس ہو جاتا ہے، لیکن مولا کائنات جب ذوالفقار چلاتے تھے تو کافرین کا خون ذوالفقار سے بہتا ہوا، قبضے سے آتا ہوا آستینوں تک آ جاتا تھا۔ تو اگر نجاست مانے تو یہ خون بدن تک کیسے پہنچا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ لیکن یہاں اب چونکہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب آگے پہنچے تو اللہ نے خود ہی مطلب بتایا کہ رجس کے معنی کیا ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خمروا ومیسروا واسلاموا وازلاموا رجس من العمل الشیطان۔ اللہ نے رجس کے معنی بتائے۔ وہ شراب جس سے خمار پیدا ہو یا جس سے ہلکا سا سرور پیدا ہو جائے، بت پرستی رجس ہے، جوا رجس ہے، اور کل ملا کے عمل شیطان کا نام رجس ہے۔ یعنی اللہ نے جو رجس کے معنی بتائے اس میں شراب سے شروع کیا اور اہل بیت اطہار سے رجس کو دور رکھا، تو یعنی شراب تو قریب تک پہنچ نہیں سکتی، جو تصور میں آ نہیں سکتی۔ اب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ شراب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولا فرما دیتے کہ بھائی اللہ نے شریعت میں اس کو حرام رکھا ہے تو میرے نزدیک بھی حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے۔ لیکن کیا بہترین جواب امیر المومنین نے دیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ شراب ایک دریا میں گر جائے اور کئی میل پانی دور جا کر کسی صحرا میں چلا جائے اور اس صحرا میں اس پانی سے گھاس پیدا ہو جائے اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا چر لے، میں ایسے گھوڑے پہ سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ رزق کیا ہے؟ سلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ یہ اپنے بزرگوں کے عیب چھپانے کے لیے لوگوں پر الزام لگانے والی بات ہے کہ پہلے خلیفہ ایک بار وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے کہیں، کسی نے کہا ارے یہ تو حرام ہے، کہا کہ ایسا معاذ اللہ رسول اللہ نے بھی کیا تھا۔ تو یہ عادتیں ہیں کہ اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسروں پہ الزام لگا دیا جائے۔
اور آپ کون سی کتابوں کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ جانے، بہرحال قرآن سے ثابت ہے کہ رجس ان سے قریب نہیں رہ سکتا، دور ہی رہے گا۔ اب کتنا دور اس کا بھی پیمانہ نہیں ہے کہ 1 فٹ دور رہے گا، کہ 1 میٹر دور رہے گا، کہ 1 کلومیٹر دور رہے گا۔ بھئی اللہ کا دور سمجھنے کے لیے اللہ کا قریب سمجھیے پہلے کہ اللہ کا قریب کیا ہے۔ حضرت آدم کو حکم ہوتا ہے کہ آدم اپنے اولاد کو قیامت کے روز سے ڈراؤ، کیونکہ عنقریب قیامت آنے والی ہے۔ آدم سے کہا جا رہا ہے کہ عنقریب قیامت آنے والی ہے۔ آدم کے بعد 1,24,000 نبی آئے، نبی کے بعد امامت کا دور ہے، امامت غیبت امامت کو بھی 1200 سال ہونے والے ہیں، یعنی اتنا عرصہ جس کا قریب اتنا دور ہو، اس کا دور کتنی دور ہوگا؟ جس کا قریب اتنی دور ہو۔ ایک صلوات اور بھیجیے آپ حضرات محمد علیہ وسلم۔ ایک فتنہ تو یہ چلا، اور ایک فتنہ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ قرآن کی 26 آیتیں، یہ بھی چلا نا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سب لوگ لعنتیں اور دنیا بھر کی باتیں تو کرتے رہے، لیکن کسی نے آیتوں کو لے کے کوئی بات نہیں کی کہ یہ 26 آیتوں کی جو بات ہے، اس میں جو ترجمے ہیں آپ کو بتائیں۔ علماء حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے کہ قرآن مجید کا پہلا ترجمہ فارسی میں صرف سورہ حمد کا ہوا، وہ بھی سن 1721 عیسوی میں۔ کب ہوا؟ 1721 عیسوی میں صرف سورہ حمد کا فارسی میں ترجمہ ہوا، اور اردو میں ترجمہ ہوا 1826 میں جا کے، اور پہلا ترجمہ کرنے والا محدث دہلوی کا بیٹا۔ تو یعنی اس سے پہلے جو دور گزرا ہے اس میں علماء نہیں تھے جو قرآن کا ترجمہ کر دیں، کیا کہنے، واہ واہ۔ اور اس کے بعد جو وہ ترجمہ ہونا شروع ہوا تو ان کے بعد انہی کی نقل میں دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا۔ یقیناً آج آپ قرآن اٹھائیے، سورہ توبہ 123ویں آیت یا 154ویں آیت، کہ اپنے آس پاس کیا قاتلوں کو قتل کر دو، کافروں کو قتل کر دو، یہ ہے نا۔ اب قرآن کا ترجمہ آخر ہے کیا؟ قرآن کا ترجمہ آپ لوگ زیارتیں پڑھتے ہیں معصومین علیہ السلام کی، تو کبھی کبھی زیارت آل یاسین پڑھی، اور زیارت آل یاسین میں یہ ترجمہ موجود ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہے کیا۔ السلام علیک یا مطیع کتاب اللہ و ترجمانہ، اے آل یاسین آپ پر سلام ہو کہ آپ نے کتاب کے مطابق عمل کیا، آپ ہی قرآن کے کتاب کے اصلی ترجمہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اہل بیت ہیں۔ اب اہل بیت کو دیکھتے جائیے، قرآن کو سمجھتے جائیے۔ اسی لیے رسول کہہ کے گئے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل البیت، میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کا ترجمہ ہے جو میرے اہل بیت ہیں۔ اب آپ اہل بیت کے کردار کو دیکھتے چلے جائیے، قرآن سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ کہاں ہے در اہل بیت پہ آئیے، یہی عالم الکتاب بھی ہیں، سارا علم اللہ نے انہی کو دیا ہے، لیکن لوگ در اہل بیت پہ جب نہیں آتے اور اس کے بعد یہ ایسے فالتو کے کام کرنے لگتے ہیں، غذائے حرام کھانے والے لوگ حرام باتیں کرتے ہیں، ان کے زبان سے نہ اہل بیت کی مدح ہوگی۔ یہ اتنا فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، نہ ان کو عزاداری سے مطلب ہے، نہ ان کو اہل بیت سے مطلب ہے، نہ ان کو قرآن سے محبت ہے، نہ کچھ محبت ہے، بس ایک فتنہ ہے جو سماج میں پیدا کرنا ہے اور نوجوان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو میرے خاص بندے ہوں گے وہ شیطان سے نہیں بہکیں گے۔ تو ہم کو اللہ کا خاص بندہ بن کے بتانا ہے کہ ہم بہکنے والوں میں نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجی محمد علیہ وسلم۔ آئے تطہیر جن کی شان میں نازل ہو رہی ہے، آئے مودتہ جن کی شان میں نازل ہو رہی ہے، سورہ دہر۔ اب بلکہ قرآن کا بے سے لے کے والناس تک آپ پڑھتے چلے جائیے، جو مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن کے اندر لفظ اذان ہے وہ اذان میں ہوں، جہاں لفظ مؤذن ہے وہ مؤذن میں ہوں، جہاں جہاں لفظ نماز ہے وہ نماز میں ہوں، جہاں جہاں لفظ روزہ ہے وہ روزہ بھی میں ہوں، جہاں ذکر حج ہے وہ حج بھی میں ہوں۔ یعنی قرآن کے اندر جتنی بھی احکامات ہیں مولا فرما رہے ہیں وہ میں ہوں۔ تو نماز کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ روزہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ حج کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔
زکوٰۃ کیا ہے؟ علی ولی اللہ. اور علی، اب علی ولی اللہ کو ہٹا دیجئے پھر کیا بچا؟ آپ بتائیے کیا بچا؟ بھائی 25 سال تک حکومتیں ہوتی رہیں، مولا علی کے سارے لقب چرائے گئے. صدیق اکبر بھی چرایا، فاروق اعظم بھی چرایا، سیف اللہ بھی چرایا، سب چرا لیا. لیکن ایک ایسی خاصیت تھی کہ جس کو چرانے کی ہمت بھی نہیں دی گئی. وہ کیا ہے؟ باب مدینۃ العلم. وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بولے یہ تو علی ہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ رسول نے ہمارے لیے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور فلاں اس کا دروازہ ہے، تو پہلے دن ہی پول کھل جاتی. کیونکہ ایک جاہل انسان کو سورس یا سفارش کے تحت اسکول کا ٹیچر بنا دے تو ٹیچر تو بن جائے گا، لیکن کلاس کے پہلے دن ہی بچوں کے سامنے بے عزت ہو جائے گا، کیونکہ جانتا ہی نہیں ہے تو پڑھائے گا کیا. تو اس لیے باب مدینۃ العلم کا لقب نہیں لیا، کیونکہ اگر یہ ہم نے لے لیا تو روز کوئی نہ کوئی سوال کرنے آ جائے گا، جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے یہ لقب مولا کائنات کے پاس رہا. اور مولا کا یہ اعلان کہ سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. قبلہ اس کا ایک اور معنی بھی میں نے دیکھا. مولا نے یہ نہیں کہا، یہ سلونی کے معنی یہ بھی ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک معنی یہ ہے جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے ہی پوچھو. کیا کہنے واہ، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے ہی پوچھو، یعنی علی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. سلونی سلونی کا دعویٰ. یہ الگ بات ہے کہ ایک یہودی آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے، دیکھیے بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ توجہ ہو کے سنیے، کہ یا علی یہ بتائیے کہ ایسی کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے. سوال ہے ایسی کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قسم خدا کی ممبر کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولا اس کا جواب نہ دیتے تو قیامت تک کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. بے شک. بعد میں لوگوں نے اور نے بھی سلونی کے دعوے کیے مولا کے بعد. ایک نے کہا کہ سلونی سلونی. ایک مولا کا چاہنے والا بیٹھا تھا مجمع میں، اس نے کھڑے ہو کہا کہ ایک سوال ہے کہ ہاں بتائیے. یہ بتاؤ جو چیخی بولی تھی وہ نہ سے کمایا. ضروری کا دعویٰ کر رہا ہے. ایک سوال کیا گیا تو پھر فوراً کام ہو گئے، کہا کہ آج کے بعد ہی میں نے دعویٰ نہیں. کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب نے اور دعویٰ کر ضروری پھر کوئی بڑے ہوئے کہا کہ سوال ہے مکی میں مکی ہے اس کی آتے آگے کی طرف ہوتی ہے کچھ سوال ہے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے آ کے جذبات میں کہتے تھے کہ ہم بھی اتنا علم رکھتے ہیں، لیکن مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے ہی پوچھو، مجھ سے ہی پوچھو. تو یہودی نے تو سوال کیا کہ یہ بتائیے جا رہی کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے. مولا نے کہا فرمایا وہ ہے قرآن مجید، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا علم ہے. یہ اللہ کا علم ہے. جو کچھ بھی پوری کائنات میں ہے ہر کچھ مختلف قرآن کے اندر ہے. عظمت بھی اس کے اندر ہے، اللہ کی ساری باتیں اس کے اندر ہیں، احکامات بھی اس کے اندر ہیں، فرائض بھی اس کے اندر ہیں، بدعت بھی اس کے اندر ہے، جھوٹوں پہ لعنت بھی اس کے اندر ہے، فاسقوں پہ لعنت بھی اس کے اندر ہے، مشرکین کے بارے میں یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اس قرآن کے اندر ہے.
اور یہ علم جو ہے اللہ نے رسول کے قلب پہ نازل کیا، قلب پہ نازل کیا. اب رسول سے پوچھئے کہ رسول اللہ یہ آپ کے قلب پہ جو نازل ہوا ہے، رسول فرماتے ہیں کہ میرے قلب کا نام فاطمہ زہرا ہے. نزلہ بحر العلوم میں قلب ہی اللہ نے کل کا کل علم رسول کے قلب پہ نازل کیا. اور رسول کہہ رہے ہیں میرے قلب کا نام فاطمہ زہرا ہے. اگر آیت کا ترجمہ ایسے کر دیا جائے کہ اللہ نے کل کا کل علم جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا اس میں کوئی غلط تو بات نہیں ہے. یا جیسا جہاں پہ ایمان کی بات آ رہی ہے کہ رسول بندہ کو بتا دیا مولا کائنات میں کل ایمان ہے، یعنی قرآن میں جہاں جہاں ایمان کا لفظ ہے اس ایمان میں اگر ترجمہ عادی کر دیا جائے تو کوئی غلط ترجمہ تو نہ ہوگا. لیکن جہاں جہاں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اگر اس کا ترجمہ یہ کر دیا جائے اے علی والو سنو، جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو ہے سمجھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے علی والو سنو، کیونکہ مومن اور ہے مسلمان اور ہے. مومن اور ہے مسلمان اور ہے. مومن وہی ہے کہ جس نے کلمہ ولایت پڑھ لیا. کلمہ ولایت جس نے نہیں پڑھا وہ مسلمان بھی نہیں رہا غدیر کے بعد، کیونکہ وہ مسلمان بخشے گئے جو غدیر سے پہلے مسلمان تھے، جو غدیر سے پہلے تھے. جو جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جو غدیر میں نازل ہوئی ہے، جس میں ایمان مکمل ہوا ہے، مولا کائنات کو مولا بنا دیا گیا ہے، وہاں سے پہلے سے مسلمان تھے. اس لیے ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے الگ سے مسلمین والمسلمات؟ یعنی جو مسلمان ہوگا اگر کوئی مومن ہے اس کا مطلب غدیر سے پہلے سے مسلمان تھا، غدیر سے پہلے سے مسلمان تھا، غدیر کے بعد مومن ہوا. اب مومن کے مقابلے مسلمان نہیں ہے، مومن کے مقابلے میں منافق بنا. اب دو ہی چیزیں چلی ہیں غدیر کے بعد، ایک مومن ہے ایک منافق ہے، جو کربلا تک آئے اور کربلا کے بعد یہ ترجمہ اور بدل گیا. اب پھر حسینی ہوگا اور یزیدی ہوگا. اب صرف جو ہے یزیدی ہوگا حسینی ہوگا. اب حسینی کیا آل حسین کا ماتم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اول سے دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین نے کربلا میں نماز کو بچایا. فقط نماز نہیں، نماز جزو ایمان ہے، جزو اسلام ہے. پورے اسلام کو بچایا تو اپنا جزو بھی بچا، نماز بھی بچی. لیکن وہاں پہ جب لوگ پوچھتے تھے، مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس وجہ سے مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں؟ ہم نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے اچھے امام، آپ کریم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، سب اقرار کیا. کہا کہ پھر کس وجہ سے قتل کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ کے بابا کے بغض میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا بغض تھا جو کربلا آئی. یہ جنگ ہوئی ہے ولایت کو لے. اللہ نماز تو یزیدی لشکر میں پڑھ رہا تھا، حسینی لشکر میں بھی نماز ہو رہی تھی، اور وہاں پر آپ دیکھیے کہ جمعہ بھی ہو رہا تھا، جمعہ بھی ہو رہا تھا. جمعہ پڑھ کے لوگ امام حسین کا حملہ بھی کر رہے ہیں. کیا یہ ہے؟ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ، اپنے جس کو ہم اپنا کہتے ہیں لوگ، یہ بھی ایک فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی چھلیاں چلے گی. کیا انشاءاللہ مفسرین کے سامنے آئیں گے. کسی چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے کہ جس کے اندر جتنے کوٹ ہیں وہ سب تعریف ہو جائیں. اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں عزاداری کا عزاداری لے کیا ہوا ہے، پہلے نماز پڑھیے بعد میں عزاداری. یہ بات چل رہی ہے، پہلے نماز بعد میں عزاداری، پہلے نماز بعد میں عزاداری. ارے بھائی تھوڑا سا عقل کی بات کی. نماز شریعت ہے، نماز شریعت ہے. فروع دین میں پہلے ہے. فروع کہتے ہیں شاخوں کو، اصول کہتے ہیں جڑ کو. آپ مجھے بتائیے کسی شجر میں جڑ کو چھوڑ کے شاخوں پر پانی ڈالتے رہیے تو شجر کا کیا حال ہوگا؟ کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ آپ توحید سمجھے نہیں، آپ اللہ کا عدل سمجھے نہیں، آپ نے نبوت سمجھی نہیں، آپ نے امامت سمجھی نہیں، تو آپ قیامت کو کیا سمجھیں گے؟ اور نماز 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 لے کے جو آپ دوڑ رہے ہیں، جب توحید ہی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ 5 جڑ ہیں، 10 شاخیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک جڑ پر 2 شاخیں ہیں. 5 جڑ ہیں،
نام میں اور 10 شاخیں، کا مطلب ہر ایک جڑ میں 2 شاخ. توحید کی شاخ کا نام ہے نماز اور روزہ. جب عدل آیا حج اور زکات، کیونکہ اگر عدل نہیں ہوگا تو نہ حج صحیح کر پائے گا نہ زکات صحیح دے پائے گا. یہ ساری جڑیں جب آخر میں آئی تو اب جو آخر میں قیامت ہے، تو قیامت میں جو شاخ ہیں وہ تولا اور تبرہ ہی ہے. اس کے علاوہ قیامت میں قیامت میں تولا اور تبرہ ہی دیکھا جائے گا. دشمنان اہل بیت سے کتنے بیزار رہے اور ان سے کتنی محبت کی، اسی پر فیصلہ ہونا ہے قیامت میں. اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب نماز پہلے عزاداری بات ہے. بھائی شریعت کی جہاں تک بات ہے 313 رسول ہوئے. پہلے رسول ہے حضرت نوح. پہلے رسول ہے رسول ہوا کہ جن پر اللہ کی شریعت آتی صحیح میں نازل ہوئی. اب حضرت نوح علیہ السلام نام تاریخ میں ان کا عبدالغفار. جب تک عبدالغفار رہے جب تک شریعت نہیں ہے. جب وہ نوح ہو گئے، نوح کے معنی نوحہ پڑھنے والا، رونے والا، گریہ کرنے والا، یا لفظوں کو بدل کے کہوں عزاداری کرنے والا. جب نوح عزادار ہو گئے تب شریعت ان پر آئی. یعنی پہلے عزاداری کرائی اللہ نے، بعد میں شریعت. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے عزاداری نہیں ہے پہلے نماز ہے، تو نماز لڑکے پر 15 سال میں، لڑکی پر 9 سال میں واجب ہوتی ہے. تو پھر 15 سال تک اپنے بچوں کو دکھانے نہ لائیے، پھر ان سے ماتم نہ کرائیے، پھر ان سے عزاداری نہ کرائیے، پہلے ان سے نماز کرائیے، پھر ان سے ماتم کرائیے. لیکن بچہ آگوش کے ماتم میں ماتم کر کے بتا رہا ہے کہ میں عزادار پیدا ہوں. روتا ہوا آیا، گریہ کرتا ہوا آیا، عزاداری کرتا ہوا آیا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی عزادار ایسا نہیں ہے جو بے نمازی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نمازی عزادار ہو. ہر نمازی عزادار نہیں ہو سکتا، لیکن جو عزادار ہوگا وہ نمازی ہوگا. اور یہ نماز کیا ہے؟ نماز تو فارسی کا لفظ ہے نا، عربی میں مسلات کہتے ہیں. کہ فتنہ یہ نہیں چلا ہے کہ وہ خدا سے نہ کہیے اللہ حافظ نہیں ہے. حالانکہ اللہ حافظ سے جب کوئی اطلاق نہیں ہے اللہ. لیکن یہ فارسی کی دشمنی ہے کیونکہ خدا فارسی میں ہے. تو فارسی میں ہے تو فارسی کا مطلب ایران سے ہے. ایران سے مطلب یہ ہے کہ خدا کو شیعہ کہتے ہیں. قرآن میں کہیں خدا نہیں لکھا. مطلب لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ خدا جو ہے قرآن میں کہیں وہ تو بتائیے. تو پھر یہ نماز کہاں لکھی یہ بھی بتائیے قرآن کے اندر. پھر یہ جو نہیں کہتے صلاۃ پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی تو ہے نماز. نماز جو ہے فارسی کے 2 لفظ سے مل کے بنی ہے، نم اور آز. نم کے معنی ہے ٹھنڈا ہو جانا، آز کے معنی ہے دہتے ہوئے شعلے. دہتے ہوئے شعلے سوائے جہنم کے کہیں ہے نہیں. یعنی نماز کے معنی ہے دہتے ہوئے شعلوں کو ٹھنڈا کر دینا اپنے اوپر. اب جس عمل سے بھی جہنم ٹھنڈی ہو جا رہی ہے وہ عمل نماز ہے. چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ ماتم کرنا ہو، چاہے وہ شکریہ ہو، ہر عمل نماز کہلائے گا. اور مولا فرماتے ہیں اللہ صلاۃ المومن، میں ہوں مومن کی نماز. یعنی علی کے علاوہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ ہے. وہی امام ہے، سچے امام ہے. وہی امام کا یہ ارشاد ہے کہ اپنے
بچوں کو ہم اہل بیت کی باتیں بتاتے ہیں، غافل نہ رکھو بچوں کو، تعلیم ہونے کے بعد بچوں کو میری بچپن سے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود اور نصارہ ان کے رہنما میں اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اور آج جو گلوبل مشن ہے یہودیوں اور نصارہ کا، یہی ہم لوگ امپریس ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ گورنمنٹ اسکولوں پر انگلش بول رہا ہے اور یہ ہے لوگ گورنمنٹ اسکول میں، اور گورنمنٹ اسکول زیادہ تر عیسائیوں کے ہوتے ہیں، زیادہ تر یہودیوں کے ہوتے ہیں، اور وہاں پر پہلے تو یہ تھا کہ شعور بھی نہیں تھا، بچے کو 6 سال کا ہو جائے تو جا کے اب 2 سال کا بچہ ہوا اور اس کو لے لیا انہوں نے، اور 2 سال کا بچہ 4 گھنٹے اگر اسکول میں رہ کے آ جائے گا تو تھک جائے گا، کہاں فرصت ہے وہ ماں کو اہل بیت کی بات کرے، کتنا ہوم ورک لے کے آئے گا کہ ماں ہی کراتے کراتے تھک جائے گا، اس کے لیے ٹیوشن الگ، یعنی ایک بچے کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیا کہ 10-12 گھنٹے وہ ایجوکیشن میں پریشان ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے اس کے پاس کتنا وقت ہے کہ وہ کھیلنے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے، سونے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے، وہ اہل بیت کی باتیں کب سنے گا؟ یعنی اس لوگ کو ہے اب وہی بچے جو اس طریقے سے پڑھ کے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جو کوشچن کرتے ہیں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اور ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ ماتم کہاں سے کیا فائدہ ہوگا، یہ نمازوں سے کیا فائدہ ہوگا، یہ روزوں سے کیا فائدہ ہوگا، اور یہ اداداری سے کیا فائدہ ہوگا، یہ رات میں کیوں چل رہے ہیں یا جمعے کیوں چل رہی ہیں، یہ ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اہل بیت کو سمجھ لیتے تو فزکس بھی سمجھ میں آتی، کیمسٹری بھی سمجھ میں آتی، انجینئر بنتے وہ بھی سمجھ میں آتے، ڈاکٹر بنتے وہ بھی سمجھ میں آتا، کیونکہ سارا علم تو اللہ نے اہل بیت کو دے دیا، اور اہل بیت کے در پہ آؤ گے تو یقین سے سب چیزیں ملیں گی، لیکن غیر سے علم لے کے آؤ گے تو پھر اہل بیت سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ تمہارے ذہنوں میں یہود اور نصارہ بیٹھ گئے۔ اس لیے ہوشیار ایسے بہت ساری جگہ ہم لوگوں کو ملتے ہیں کہ بھائی آپ سمجھیے کہ جب قبر کے اندر ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہمارا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر ہو، فزکس کو کیمسٹری پڑھے گا، ہم کو فائدہ تو ہونے والا نہیں، ہم کو تو فائدہ اسی سے ہوگا، فائدہ جو قرآن پڑھے، فکر اہل بیت کرتا ہو، مجلس بیان کرتا ہو، اسی سے فائدہ ہوگا۔ اب آپ سمجھیے کہ ماں کی آگوش کتنی امپورٹنٹ ہے، جو رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ محل سے لے کے نہر تک علم حاصل کرو، یعنی ہم لوگ وہ ہیں کہ جو علم سے کبھی غافل نہیں رہے۔ آگوش مادر میں اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ماں نے جو سکھایا آگوش کے اندر وہی سوال لہر کے اندر بھی ہے۔ ماں نے سکھایا اللہ ایک ہے، سوال وہاں پر بھی یہی ہے۔ ماں نے بتایا محمد ہمارے رسول ہے تو سوال وہاں پہ بھی یہی ہے۔ ماں نے بتایا کہ یہ معصوم 14 ہے تو سوال وہاں پہ بھی یہی ہے۔ ماں نے بتایا کہ امام 12 ہے تو سوال وہاں پہ بھی یہی ہے۔ ماں نے بتایا قرآن ہماری کتاب ہے تو سوال وہاں پہ بھی یہی ہے۔ یعنی جو ماں نے سکھایا وہی سوال قبر میں فرشتہ پوچھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی آغوش سب سے بڑا یونیورسٹی ہے، سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ آپ سمجھیے کہ آج ہم لوگ یہ 12ویں اور 13ویں اور 14ویں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو گریجویٹ ہو جاتا ہے 14 بعد۔ اب آپ سوچئے کہ یہ گریجویٹ کی ڈگری یعنی 14 تک کی پڑھائی ماں نے آغوش میں دے دی تو ہمارے بچے جاہل نہیں ہو سکتے۔ اور جو سب سے بڑا علم ہے یہی ماں کی آغوش کے اندر، اسی لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ جنت کے راستے 14 راستے ماں نے آغوش میں بچے کو بتا دیے، دودھ کے ساتھ پلا دیے، زبان سے سکھا دیے، عمل کے ذریعے بتا دیے۔ تو اب ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے، زندہ کے نیچے جہنم ہی جہنم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ جواب بھی دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو، تو مولا کائنات نشان دو سوال پوچھا اور جواب نہیں دے رہے، مطلب ہنسی آتی ہے کہ علم کا معیار اتنا گر گیا ہے، جیسا اس نے فوراً لکھا ویسا علمی جواب دیا۔ مولا کائنات کا بولا کہ اگر آپ کے پاس پتھر آئے تو اس کا جواب پتھر سے دور، یعنی کسی نے گستاخی اخبار کی شکل میں کی ہے تو اخبار کے ذریعے اس کا جواب دو، کسی نے کتاب کی شکل میں گستاخی کی ہے تو کتاب لکھ کے جواب دو،
یعنی جو جیسا ہوگا اس کو ویسے جواب، کسی نے تقریر کی شکل میں ہوتا ہے تو تقریری اس کو جواب دو، جس نے جیسا معاملہ کیا ہے اس کو ویسے ہی انداز میں جواب دینا واجب ہے. اگر آپ نے جواب نہیں کیا تو آپ کیا دفاع کرنے والے؟ خالی آج کے نعرے لگانے سے تھوڑی ہوگا، تو میدان عمل میں بھی تو آنا ہوگا. اور عمل یہ ہے کہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا اور قرآن کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان ہے، کیونکہ جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہے، جو اہل بیت ہے وہی قرآن. اور قرآن جو کو قرآن ناطق کہا گیا ہے کہ بولتے ہوئے قرآن ہے، اور وہ قرآن ثابت ہے جو ہمارے گھر کی الماریوں میں رکھا ہوا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن میں پہاڑ کو نازل کرتا تو پہاڑ مثل سرما ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ الماری میں رکھا ہوا قرآن نہ الماری کا کچھ بگاڑ رہا ہے، دیوار کا کچھ بگاڑ رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ قرآن ثابت کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن ناطق کی بات کریں، جس کے عمل سے دو نبیوں کے ہاتھوں سے بنایا ہوا خانہ کعبہ اس میں درار ہو جاتی ہے، اس میں در ہو جاتا ہے، جس کی عمل سے قرآن ناطق کی بات ہو رہی ہے. تو علی بن ابی طالب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یقیناً یہ بات تو رسول نے فرما دی کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے، اور اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، اور مجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے علی کے اور اللہ کی. اب آپ اس بات میں حکمت سمجھیے کہ ایک ذات ہے سب سے بڑی اللہ کی، اس سے چھوٹی ذات ہے رسول اللہ کی، ان سے چھوٹی ذات ہے امیر المومنین کی. اللہ کو پہچانا دونوں اللہ سے چھوٹی ذات میں، رسول کا مولا کائنات. رسول اللہ کو پہچانا ایک رسول سے بڑی ذات ہے، ایک رسول سے چھوٹی ذات. مولا کائنات کو دونوں بڑی ذات نے پہچانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کو پہچاننا ہے تو علی سے بڑی ذات پہچان سکتی ہے، علی کے چھوٹوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. علی کے چھوٹوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ علی کیا ہے. کیونکہ اگر دیکھیے آپ قرآن پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا قرآن کو شب قدر میں. اور امام فرماتے ہیں یہ شب قدر کچھ نہیں ہے، یہ ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. شب قدر میں نازل ہوا قرآن. اور پھر کہہ رہا ہے اللہ وما أدراك ما ليلة القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. اب شب قدر شہزادی ہے تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ تم کیا جانو فاطمہ زہرا کیا. یعنی اللہ نے کہہ دیا نہیں جانتے تو نہیں جانتے. لیکن آگے یہ وہ شب ہے کہ 1000 سال کی عبادت ہو جائے. 1000 مہینے. اب 1000 مہینے کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 82 سال کی ایج ہوگی، 83 سال کی ایج ہوگی. تو 83 سال کی ایج میں ہم پر احکامات صرف روم میں جا کے نازل ہوئے، 15 سال کی عمر میں جا کے نازل ہوئے. تو 15 کو اگر اس میں مائنس کر کے پلس کر کے جائے تو یعنی انسان کوئی 97 سال کی زندگی جیے اور پوری زندگی عبادت کرتا ہو تو ساری عبادت ایک طرف ہے اور شب قدر کی عبادت ایک طرف ہے. شب قدر کی عبادت ایک طرف ہے. اور شب قدر شہزادی کون ہے کا نام. اب آپ سمجھیے کہ کسی نے کہا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر میں غافل ہو جاؤں شب قدر سے، یہ ایک سال میں ایک بار آتی ہے، تو کیا صورتحال ہے، ہو گئے ہیں یا بیماری ہے. کہا کہ وہ ہر رات اس کے لیے شب قدر ہو جائے گی کہ جو ہماری جدہ کے اوپر ظلم کرنے والوں پر لعنت کے ہاتھ میں ہوگی. یعنی شہزادی کے قاتلوں پر، شہزادی پہ ظلم کرنے والوں پر لعنت بھیج کے اگر ہم رات میں ہو رہے ہیں تو امام فرما رہے ہیں کہ وہ رات شب قدر کی ثواب میں نافذ ہو جائے گی کہ ویسا ہی ثواب ملے. آپ سوچیے. لیکن عزیزان محترم یہ نماز جو ہے یہ فریضہ ہے، وہ پڑھنا نہیں، ان کو پڑھنا ضروری ہے. لیکن اہل بیت کے مرتبے کو کم جس نے بھی کر دیا بس وہ نگاہ ہوئے سوال سے محمد والا. اہل بیت کا مرتبہ کم کی سزا کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان ہوگا ایک، اس کے گلے میں ایک آگ کا توق پڑا ہوگا اور اس آگ کے توق میں 100 شعلے نکل رہے ہوں گے اور ہر شعلے پر 100 شیطان بیٹھے ہوں گے اور وہ شیطان اس انسان کے منہ پر تھوک رہے ہوں گے. آپ سوچیے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ جس کے منہ پر شیطان، یعنی وہ شیطان کے عقیدے سے بھی زیادہ نیچے گرا ہوگا.
پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، سزا کیوں ہے؟ کہا کہ یہ فضائل اہل بیت کو چھپاتا تھا۔ تو ابھی چھپانے والے کون ہیں؟ یہ آج تو ہمارے لوگوں کے درمیان لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ یہ سازش جو ہے یہ یہودیوں کے ہاتھ میں بکے ہوئے وہ لوگ جو اصولی اور اخباری ان کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہے وہ جو اصولی کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے مرد جن کو تفصیل کرتے ہیں ان کی توضیح بھی اٹھا کے نہیں پڑی ہے اور بحث میں لگے ہوئے ہیں، بحث میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھیے کہ یہ عزاداری کو نماز سے ہٹانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ سمجھیے اس بات سے کہ توضیح ہر مرجع کے اٹھائیے اور اس کا پہلا مسئلہ پڑھیے، اس میں مرجع نے ہر مرجع نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اصول دین پر تقریر حرام ہے، اصول دین پر فتویٰ دینا حرام ہے۔ تو عزاداری اصول دین میں نہیں ہے بلکہ اصول دین کی امامت میں عزاداری ہے۔ عزاداری پر فتویٰ دینا حرام ہے، عزاداری میں تقریر نہیں ہے۔ عزاداری عشق کا نام ہے۔ نماز پڑھیے تو عقل ہونی چاہیے، لیکن عزاداری عشق کے اوپر ہے کہ کتنا عشق ہے، یعنی مودت کیا ہے۔ محبت نہیں مانگی اللہ نے اہل بیت سے، مودت مانگی ہے۔ مودت ہوگی تو عزاداری آپ کریں گے۔ اگر اہل بیت کی باتیں بچوں کو سمجھ میں آ جائیں گی تو بچوں کو جب اہل بیت سمجھ میں آئیں گے تو اہل بیت کے دشمن بھی ان کے سامنے آ جائیں گے، اہل بیت کو ہوئے ظلم بھی ان کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو اپنا جب محبت ہوگی تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت سے جو اوپر جو مذاہب محمد پہ گریہ کیا جائے، ان کو ماتم کیا جائے، ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اہل بیت سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ اگر اہل بیت سمجھ میں آ گئے تو قرآن بھی سمجھ میں آ گیا اور دین بھی سمجھ میں آ گیا، رسالت بھی سمجھ میں آ گئی، امامت بھی سمجھ میں آ گئی۔ سوال ہے محمد یہ جو دین کی ابتدا ہے کیونکہ اہل بیت کے اطہار کو دنیا میں آنا ہے، سید المرسلین کو دنیا میں آنا ہے، اس سے پہلے زمین ہموار کی گئی۔ پہلے آدم کو اللہ نے بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، یعنی 1,23,999 نبیوں کو بھیجا، اور سب سے افضل تو آخر میں آتا ہے نا، سب سے جو افضل ہوگا وہ تو آخر میں ہی آئے گا۔ بھائی آپ کے یہاں میر گنج میں اگر راشٹرپتی کو آنا ہو تو راشٹرپتی سب سے پہلے راشٹرپتی کو بھی آئے گا، پہلے اس علاقے کا ڈی ایم آئے گا، یہاں کی زمین دیکھی جائے، پروٹوکول سمجھا جائے، جب یہاں تیاریاں ہو جائیں پھر اس کے بعد سی ایم دورہ کرے گا، پھر یہاں کے منسٹرس آئیں گے، کہ جب دیکھیں کہ ہاں سب چیز تیار ہے تب کہا جائے گا کہ نہیں اب راشٹرپتی کے آنے کی زمین تیار ہو گئی۔ یہ رسول اللہ کا پروٹوکول تھا کہ جس کے لیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک اتنے نبی بھیجے، کیا زمین تیار ہو گئی یا محمد آپ سے کیوں گیا؟ رسول اللہ کی زمین تیار کی جا رہی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے، کیونکہ ہم لوگ آدم کی اولاد آدمی ہے، آدم کا جو امتحان لیا گیا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 3 چیزیں بھیجی گئی اللہ کی طرف سے، ان میں سے ایک کا انتخاب کر، تو وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ عقل، دین اور حیا۔ بہت توجہ، عقل، دین اور حیا، کہ ان میں سے ایک لے لے، 2 کو چھوڑ دیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ عقل چھوڑ دیں کہ دین چھوڑ دیں یا حیا چھوڑ دیں؟ کوئی چیز چھوڑنے والی ہے؟ لیکن آدم کو جتنا علم دیا گیا تھا اس علم کے اندر ان کا امتحان بھی تھا۔ آدم نے تینوں چیزوں کو غور کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے اس میں سے عقل کو چنا، میں نے اس میں سے عقل کو چنا۔ تو فرشتہ جو 2 چیزیں اور لے گیا تھا، کہا کہ چلیے واپس، آپ کو آدم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ یہ جو ہے عقل کو چن لیا ہے۔ تو دین اور حیا نے فرشتے نے کہا کہ اللہ نے ہم دین اور حیا کو یہ حکم دیا ہے کہ جہاں جہاں عقل ہوگی وہیں وہیں دین بھی ہوگا، جہاں جہاں دین ہوگا وہیں پہ حیا بھی ہوگی۔ اب آپ سمجھیے کہ آدم نے عقل کو چنا تھا، دین کو نہیں۔ آدم نے عقل کو چنا تھا، حیا کو نہیں۔ لیکن ہم لوگ عقل کو چھوڑ کے دین کے پیچھے جب پڑھے تو نہ دین سمجھ میں آیا نہ عقل آئی۔ اگر عقل کو چن لیتے تو عقل کے ساتھ ساتھ دین بھی ہوتا، عقل کے ساتھ ساتھ حیا بھی ہوتی، نہ یہ بے حیائی اسلام میں ہوتی، نہ بے دینی باتیں ہوتی، کیونکہ عقل کا انتخاب نہیں کیا۔ اور عقل کا ہی معیار ہے، کیونکہ اللہ کی سب سے زیادہ اطاعت گزار کوئی شے ہے تو وہ عقل ہے۔ اور جس انسان کو عقلمند آپ کہیں گے، سمجھیے کہ اللہ کا جتنا زیادہ اطاعت گزار ہوگا، سمجھیے وہ بھی عقلمند ہی ہوگا، عقلمند ہی ہوگا۔ لیکن یہ سیاسی لوگ جو بولتے ہیں، یہ بھی تو مولانا سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے پھر وہ حاکم شام جو یہ منصوبے بناتا ہے، یہ بھی تو عقل ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ عقل نہیں ہے، بلکہ یہ عقل سے ملتی جلتی ایک شے ہے جس کو نقرہ کہا جائے، جس کو نقرہ کہا جائے۔ نقرہ کا معنی کہا کہ مکر اور فریب سے بنائی ہوئی شے،
جو بظاہر عقل جیسی لگتی ہے، یعنی عقل کی جعلی کاپی، یعنی ایک نوٹ ہے جو حکومت نے بنایا، ایک نوٹ ہے جو جعلی چھاپا ہم نے. جعلی اگر آپ نے چھاپا تو آپ کو جیل ہو جائے گی، آپ کو سزا ہو جائے گی. چلے گا وہ جو حکومت نے بنایا، جعلی سزا دلوا دے گا. اس لیے انسانوں کو حکم ہے کہ جو حکومت بنائے اس کو مانو. تم بناؤ گے تو ذلیل بھی ہوگے اور جہنم میں بھی چلے جاؤ گے، جیل میں چلے جاؤ گے. اس لیے اللہ نے جس کو ولی اللہ بنایا اس کو مانو. اللہ نے جس کو جانشین بنایا اس کو مانو. تم اگر اپنے سے چن لو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا کہ لوگ ذلیل ہو گئے، لوگ ذلیل ہو گئے. بھائی اہل بیت کے اطہار کو چھوڑنے کے بعد کیا ملا تم؟ سقیفہ میں جا کے بیٹھ گئے اور ان کو چن دیا، ان کو چن دیا، ان کو چن دیا. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ امیر المومنین مولا کائنات کا ساتھ رہنا بس ایسے ہی تھا کہ جیسے کسی نے کوئی چیز کو قبضہ ہے لیکن حکومت امیر المومنین کی ہے. اگر حضرت علی دخل اندازی نہ کرتے، مشورے نہ دیتے تو اسلام ختم ہو جاتا. اسلام کو بچانے کے لیے امیر المومنین کو اسلام کام کرتے اور مشورے دیتے تھے تاکہ اسلام باقی رہے. ورنہ آج جتنے فرقے ہوتے اتنے مذہب ہوتے، لیکن ہر فرقہ اپنے کالم میں، قوم میں، ریلیجن میں اسلام ہی لکھتا ہے. اور یہ اسلام لفظ بچایا امیر المومنین نے، یہ اسلام کا نام ہے، یہ بچایا ہوگا فرقہ وہ اس نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن جو اسلام ہے وہ حضرت علی نہیں بچایا. سوال ہو کہ محمد حضرت نوح کا امتحان، حضرت نوح کا کیا امتحان؟ کہا کہ دیکھیں کشتی بنائی ہے لیکن نااہل کو آواز نہ دی. لیکن حضرت نوح نے محبت میں اولاد نااہل بیٹے کو آواز دی. کشتی جو ہے اور سب جگہ نجات تو گئے. آدم کے اہل بیت سے سب سے مقبول ہوئی، کشتی نوح بھی جو ہے اہل بیت سے سب سے مقبول ہوئی، نجات پائی. حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، وہ بھی اہل بیت کی محبت میں آگ سے نجات پائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل بیت کی محبت میں، فرعون کی جو اثر میں اثر آیا ہے یہ بھی اہل بیت کے محبت میں آیا ہے، اہل بیت کے وسیلے سے آیا. جتنے بھی نبی آئے سب اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے اپنی اپنی منزلوں کو پار کر گئے. تو جب اہل بیت کی محبت اور ان کے وسیلے کے بغیر نبیوں کی زندگی نہیں گزر سکتی تو عام انسان کی زندگی کیسے گزر سکتی؟ اہل بیت کا وسیلہ ضروری ہے. جبکہ رسول جو کائنات کے سب سے افضل خیر البشر ہیں، اللہ نے سب سے پہلے انہیں کو خلق کیا ہے. وہ بھی اللہ جب ان کو مدد کی ضرورت تھی تو اللہ نے نادر علی بھیجی کہ علی کو پکارا. اور مولا کائنات کے ذات ہے کہ آپ سمجھیے کہ ایک صاحب رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میری طبیعت بڑی خراب ہے، بڑی بے چینی ہے، بڑی پریشانی ہے، میرے لیے دعا کروں. رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم ارحم بحق علی بن ابی طالب، پروردگار رحم فرما مجھے علی کا حق کا واسطہ. یہ علی کے حق کا واسطہ جو دیا گیا، دوسرا لوگ جو منافق بیٹھے تھے ان کے کام کرے ہوئے. کہا کہ یہ کیا؟ کچھ دنوں کے بعد کوئی اور بیمار پڑا. کہا کہ اللہم ارحم فلاں بن فلاں بحق علی بن ابی طالب، یہ علی کے حق کا واسطہ، علی کے حق کا واسطہ. کہا کہ اب یہ دیکھو کہ ہم لوگ سب لوگ رسول سے دعا کرا چکے، رسول نے ہر کسی کے لیے علی کے حق کا واسطہ دیا. اب اس دن کا انتظار کرو کہ کبھی علی بیمار ہو جائے اور وہ رسول کے پاس پہنچے تو رسول ہم میں سے کسی کا وسیلے سے دعا کرے. ایک بار مولا کائنات ہے کہ علی آج طبیعت اداس ہے، دعا کر دیجیے. کہا کہ اللہم ارحم علی بن ابی طالب بحق علی بن ابی طالب، اور پروردگار علی کے اوپر رحم فرما، ان کی پریشانی دور فرما. تو یہ علی کے حق کا واسطہ. اب یہ لوگ آئے، منافق لوگ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فلاں کے لیے بھی علی کا حق کا واسطہ دیا، فلاں کے لیے بھی علی کے حق کا واسطہ دیا، اور خود علی کے لیے بھی علی کے حق کا واسطہ. تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں علی کے حق کے واسطے کرتا ہوں اور مجھے نجات ملتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیطان ہے جب حجت خدا کے مقابلے میں کوئی شے ہے آپ اس بات سے نہ کرو
अलैहिस्सलाम को कत्ल करा सकता था, पूरी जा सकता था, लश्कर की फौज था, लेकिन यह आग नहीं उठेगा, यह आग नहीं उठेगा। इसका मतलब यह है कि शैतानी ताकतें नमरूद और फिरौन से का विरोध हुज्जत खुदा के मुकाबले में हमेशा आगे बढ़ेगा। आदम के मुकाबले में शैतान ने कहा कि आग का बदल हुई थी, हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका गया, हज़रत मूसा के सामने भी फिरौन ने आग जला रहे थे। अब आप बुलाई आपको देखने से जहाँ जहाँ ये आग पहुंची उसको लाने वाले नमरूदी थे, शैतानी थे, तो वही लोग जहाँ आग पहुंची उनका इत्मीनान बता रहा है कि वो भी आग तो आग दरवाजा जलाने वालों ने ये साबित किया कि हमारा ताल्लुक रसूल से, हमारा ताल्लुक फिरौन से, हमारा ताल्लुक नमरूद से, हमारा ताल्लुक शैतान से। ये आप करबला को इमाम हुसैन के अजीब शहादत के बाद क्या लगा तो उनकी चलाओ, लेकिन क़याम हुसैन में आग लगा तो उन्होंने बताया कि हम ये ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमान नहीं, हम नमरूदी, हम जो है मुसलमान नहीं हैं, अल्लाह वाले रसूल वाले नहीं, बल्कि हम फिरौन वाले, हम शैतान वाले। और वही आग छठे इमाम के दरबार यानी हर दौर में आग बता रही है बुलाने वाले कौन। ये मजलिस है सबका इमाम हुसैन शहजादी का हर इमाम को 3 दिन की मुसीबत पेश आती है। हज़रत अली इमाम हुसैन 3 दिन की भूख और प्यास, चौथे इमाम ने लगा 3 दिन, 5 इमाम, 11 इमाम, ये सब मासूम जितने भी हैं सबको शहर से परिवार से उनको 3 दिन तकलीफ हो रहा किया, लेकिन इनमें जो मरकत महत्व है शहर उनकी पत्नियां कितने दिन तक नहीं, कितने दिन तक कुछ पत्नियों के पत्नियां टूटना सांस लेने में तकलीफ होती है, हमारी पत्नी में तकलीफ हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन इमाम हुसैन से मोहब्बत इतनी है शहजादी को कि जब भी ऐलान होता है कि मजलिस ये शहजादी जन्नतुल बकी से चलती है, और जन्नतुल बकी से जाने के बाद शाम को ऐसा है ना, एक मेरे भाई की मस्जिद पर मेरे साथ नहीं मस्जिद वहाँ जनाज़ा ज़ैनब उठती है, वो आती है एक और तरीके का ऐसा कितना तुम्हारे चलो हमारे साथ फिर शहजादी जब आती है तो बकी में बाकी जो आइमा है वो भी साथ होते, फिर रसूल भी साथ होते, सब अहले बैत इन मजलिसों में शामिल हो जाती है। और उसके बाद ये आंसू हमारी कितने कीमती आपको पता कि इतने कीमती आंसू इसलिए रोने पर जोड़ दिया गया। इमाम ये बार बार फरमाते हैं कि जैसे कड़ियल जवान के लाशे थोड़ा तरफ के रोड सीना पीट के रोड ऐसे हुसैन का बात है, ऐसे हुसैन भी गिर ऐसे हुसैन भी गिरिया करता। अब ये शहजादियाँ सब आ जाती हैं, कहाँ कहाँ बैठ जाती है, इतना सकीना कहती है अम्मा ये लोग कौन हैं जो रो रहे हैं, तुम्हारे बाबा के चाहने वाले, तुम्हारे बाबा से मोहब्बत करने वाले, बाकी करबला में अगर होते हैं तमाचे उसके बाद जब अदादार रोने लगते हैं मजलिस में तो शहजादी रुमाल लेकर अदादार की आंखों में अपने रुमाल को आप समझिए, और वो आंखों के कतरे शहजादी के रुमाल में भाई इसकी तो कोई वजह होगी। अगर हमें इस
بات کا مفہوم سمجھ لیں کہ یہ رونا کیوں ضروری ہے تو رونا چاہیے. ایسی غذائیں کھانی پڑے گی کہ جس سے رونا آئے. جب رومال پورا تر ہو جاتا ہے آپ کو سے تو وہ رومال لے کر شہزادی جناب زینب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے زینب یہ میرے بھائی حسین کے ساتھ مرہم ہے بیدار کو کتنے زخم نہیں مانو حسین کو پوچھا گیا کہ مولا بتائیے آپ کے جسم کو کتنے زخم تھے. تو ایک چھوٹا سا نگینہ بتا کے امام نے بتایا کہ جسم میں اتنی جگہ بھی نہیں بچی تھی, اتنی جگہ بھی نہیں بچی تھی. بیدار محترم جناب زینب وہ آنسوؤں سے ہزاروں کا بھرا ہوا رومال امام حسین کے جسم سے بس کر دی. امام کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے, سارے زخم ٹھیک ہو جاتے, لیکن دو زخم ایسے ہیں کہ جن سے خون نہیں نکلتے. اسی کا تو انتقام لینے کے لیے امام پردہ غیب پہ بیٹھے تھے. بھائی وہ ایسے کیسے زخم ہو جائے؟ بھائی عزادار تو رو رہے ہیں کہ امام کا زخم لگ جائے, ان آنسوؤں سے زخم ٹھیک ہو جائے, لیکن دو زخموں کا خون نہیں رکتا. تو شہزادی پوچھ کے حسین بھائی یہ بتاؤ یہ زخم کون سے ہیں, ان کا خون کیوں جاری ہے؟ امام کہتے ہیں زینب میرے نانا کو کسی نے ایک ناپا تحفے میں دیا اور جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس کے کلیجے کے زخم ہوا. میرے نانا نے اس کے مالک کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ ناکا تیرا ہے, کہا میرا. نہیں یہ بتا کہ تو نے کیا اس کے سامنے اس کے بچے ناکے کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں اس ناکے کے سامنے میں نے اس کے بچے کو ذبح کیا ہے تاکہ اس کے کلیجے میں زخم اس کے بچے کا ہے. کیا زینب جب جانور کے سامنے اس کے بچے کو ہو جائے تو جانور کے کلیجے میں زخم ہو جائے. میرے سامنے علی اکبر میرے سامنے علی اکبر کی چیز یہ زخم کو قیامت تک جب ہمارا قائم ہے. جو آج کا دلالیاں قائم ہے کہ وہ امام کی دیتے ہیں جنہوں نے پردہ بنا کے عورتوں کے بیٹھنے کا بھی اہتمام کیا, مسجد سے اللہ کا گھر سے آزادی بٹھایا. لوگ یہ کہتے تھے, مدینے والے کہتے تھے کہ محرم کا چاند دیکھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ امام کے گھر سے گریا کی آواز سنتے سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا. یہ آزاداری شروع ہو گئی اور یہ چھٹے امام علیہ السلام تھے. اعلان محترم جب بنی امیہ کا دور ختم ہوا اور وہ منصور دوان تھی, ابھی تو وہی ظلم جو مظلوم میں کربلا پر ہوئے تھے وہی چھٹے امام پر بھی ہوئے تھے. یہاں سے بھی گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے. امام ایک جگہ بیٹھ کر رو رہے تھے, لوگ آگ بجھا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ جو شہزادیاں اس کمرے سے اس کمرے میں جا رہی ہیں, اس حجرے سے اس حجرے میں جا رہی ہیں, مجھے شام غریبہ کا منظر یاد آتا ہے. لیکن اعلان محترم لیکن کہاں وہ شام غریبہ کہ وہ علی کی بیٹی بے مقصد ہوتا ہے, وہ ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے جن کے تماشے مارے جا رہے تھے, تازیانے مارے جا رہے تھے, جن کو دکھا دکھا کے پانی گرا رہا ہے. اعلان محترم چھٹے امام کا جنازہ تیار ہے, تمام مومنین اس کو اٹھائیں گے, لیکن مدینے میں بھی جنازہ اٹھا تھا, بقیع میں جا کے پانچویں امام نے سپرد خاک کیا تھا. لیکن ہائے کربلا زینب دیکھ رہی ہے, زینب دیکھ رہی ہے کہ حسین بے گور و کفن کربلا میں پڑے ہوئے ہیں. جو چوتھے امام کو بچانے والی ہے وہ کچھ دیر امام حسین علیہ السلام کے ڈھانچے میں جا کے رک جاتی ہے اور چیخ مار کے روتی ہے. چوتھے امام کہتے ہیں اے بھوٹی اماں آپ مجھ سے چلنے کے لیے کہہ رہی ہیں, آپ چیخ مار کے کیوں روئی؟ آگے سید سجاد تم کو نہیں معلوم کہ جب میرے بابا کی شہادت ہوئی اور دفنانے کے بعد سب گھر میں آئے تو میں بابا کے غم میں غش میں پڑی ہوئی تھی, تو میرا بھائی حسین میرے سہن میں دھوپ میرے چہرے پر آ گئی, تو حسین نے اپنی آواز سے میرے چہرے پہ سایہ کر دیا, میرے چہرے پہ سایہ کر دیا. ارے سید سجاد دیکھ لی رات میری چادر چھن چکی ہے, میرے ہاتھ پیچھے پڑے ہوئے ہیں, میرا بھائی دھوپ میں بے گولوں کا پڑا. جو مومنین
یہ لوگ پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، آنے والے ظالم بادشاہوں کی حکومت کو نابود کر دیا، آنے والے نابود کر دیا، آنے والے سنانے بیت کو نابود کر دیا، آنے والے ایمان کے پرچا پروردگار وزیرات کے مطابق بن جائے، آنے والے سب لوگوں کو ہمارے ماں کو